فرماندے نے میں وہ تھالی پکڑی سینے نہ لائی سینے نہ لا کے دوڑتا گھرے آ گیا فرماندے نے میں رات ہوئی تو رو کے دعاواں کردا جا پروردگار آج ماجرا اے ماجرا کی یہ میری سمجھ وچ نہیں آ رہا مالک کریم میں ماجرا کی مہربانی فرما کوئی میرے تے راز کھول مالک کریم میرے تے کوئی راز کو کرم نوازی کر دے آپ فرماتے ہیں میں سو گیا کسی ارادے نہ کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ اچھی آواز نہ پڑھو یہ دعا جے محبت نہ پڑھو میں سو جاؤں یا مصطفیٰ حضور دی بارگاہ دے اندر اس خواب دا تذکرہ رومی کشمیر کیتا ہے سناوا رومی کشمیر زمانے نے فرمایا خواب دے اندر اوے میں ہی ملے تے میں پالی گلی وچ اوے کرم فرما دیتا ہے پر اس ڈنگری نو دا بچاد صحیح مدینے دیا راہ دے اندر اینا اکھاں نو بچاد صحیح پریتی کو اس زبان نو بچاد صحیح ایک الہی حضور اس زبان تے درود جاری کر حضور دی محبت دے اندر بٹھا لے جیڑے عمل دے اندر یاد راضی ہے اس عمل نو اپنا لے سنا یعنی کرم کر دے ویلا پھر جنوں کرم مل جاوے جیتے تے کرم ہو جاوے او دا تے ارادہ اے کردا اے اے ارادہ بن جاندا اے اے تمنا دے آرزو ہوندی اے ہمیں خواب دے اندر اور میں اللہ ہی
عبداللہ بن مبارک جہاں شہادتاں ملیاں نہیں بتھیریاں میں عرض کی کہ اللہ والا ماجرا میں بیان فرماؤ کو فرما رہے ہو. حضور نے فرمایا جڑا تو عمل کیتا ہے نا جڑا تو عمل کیتا ہے رب نے تیرا حج بھی قبول فرما لیا. خالی حج قبول نہیں رب نے تیری شکل کا ایک فرشتہ پیدا کر دیا. تیری شکل کا ایک فرشتہ پیدا کر دیتا ہے. اللہ نے انہیں ڈیوٹی لا دیتی ہے ہر سال وہ حج کرے گا. ہر سال وہ حج کرے گا. اللہ او دا ثواب تینوں عطا فرماوے گا. اور قیامت تک یہ معاملہ قیامت تک یہ معاملہ جاری رہے گا. انہیں کیتا کیے ایک غریب دی خدمت کیتی ہے. سجنوں جڑا آج بھی غریب دی خدمت کرے اور رب کو ڈر کے کرے رب دے خوف کی وجہ نال کرے میرا رب آج بھی مقبول حج دا ثواب عطا فرماتا. مقبول حج دا ثواب ملتا ہے. غریب دی خدمت کیتی جائے حج بڑا بڑا فریضہ ہے پر رب دی مخلوق دا دل خوش کرنا بھی بڑا فریضہ ہے. بڑا فریضہ ہے بڑا بڑا فریضہ ہے دل خوش کرنا. کوئی غریب آدمی کسی مشکل دے اندر ہے اگر تہاڈا ہاتھ پیندا ہے تو خوش ہو کے اللہ دی رضا واسطے دی مشکل دی وچ آسانی پیدا کریا کرو اور یہ مشکل نو دور کریا کرو. رب دی رضا حاصل رب دی رضا حاصل ہوندی ہے. تو امام الانبیاء علیہ السلام محرز کر جاواں پہلی چیز اللہ دی ذات چاہندی ہے. دنیا دے اندر جڑیاں تقسیماں اساں بنا لیاں ملکاں دے اندر تقسیم ہو گئے ایک جگہ دے ایک لباس ایک بولی ایک جگہ دے کٹھے ہو گئے ایک کوئی بلاوا کہہ رہے ہیں لبیک اللہم لبیک. دوسری چیز جدوں تے بندہ جاوے ساری زندگی کم کردا رہندا ہے سارے معاملات ادا کرنا ہے اوتھے جا کے چھوڑ دے میرے جان تلی دے میرے جان پینتی دے میرے جان چالی دے اے صرف اور صرف اخلاص کے نال اس مقام تے اللہ کا ذکر کردا رہے اللہ دی عبادت کردا رہے. اس نظریے نال کہ میرا رب راضی ہو جاوے جدوں تے جڑ جاوے گا بعد میں جدوں ہو جاوے گا حج کرن تو بعد انسان معصوم نہیں ہو جاتا. پھر بھی انسان نے خطا ہو سکتی ہے پر کوشش کرتا رہے اپنے حج کی حفاظت کرتا رہے. تیسرا مقصد میں رسل لگا غور فرمانا ہے. تیسرا مقصد حج دا کی ہے ایتھے جدوں بندہ اپنے گھر دے اندر ہے کھلو کے مصلی نہیں ہوتے کھلو کے امام دے پیچھے یا کھلو کے تنہا دعا کردا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم. دعا کردا ہے یا رب صراط المستقیم میرے راستے تے چلا دے یا پروردگار صراط المستقیم میرے راستے تے چلا دے. ایتھے دعا کی جا رہی ہے جدوں بندہ پہنچدا ہے ہوتے اللہ فرماتا ہے ہون صراط المستقیم کی ایک ہمیں کامنا دعا کرنا میرے ابراہیم کی سنت ہے ہمیں کامنا دعا کرنا میرے اسماعیل کی سنت ہے. اے لباس پہننا جڑا انعام بنیا جانا ہے جدوں کعبے کی تعمیر ہو رہی ہے حضرت سیدنا خلیل علیہ السلام نے ایسا لباس پایا یہ لباس پا کیا اے میرے یار کی سنت ہے. اور آدھا کے بارے صفا مروہ دے آجا صفا مروہ دی سائی کر اوتھے سبز لیٹاں لگیاں نے انہاں سبز لیٹاں لگی مطلب ہے ایتھے دوڑ دے سی پروردگار وجہ کیے فرمایا الصفا والمروہ من شعائر صفا تے مروہ میریاں نشانیاں نے. صفا تے مروہ میریاں نشانیاں نے. کی مطلب اللہ چاہتا ہے جے میں حاصل کرنا چاہنا ہے میرے قریب ہونا چاہنا ہے میرا قرب حاصل کرنا چاہنا ہے جے چاہنا ہے میری رضا مل جائے تو پھر میرے بندیاں نال پیار میرے بندیاں دی اداواں نو پورا حج اللہ دے بندیاں دی اداواں ہیں کہ نہیں بولتے نہیں جی. یہ جڑا حج ہے نا مکمل یہ اللہ دے بندیاں دیاں لباس پانا بھی ادا ہے طواف کرنا بھی ادا ہے حجر اسود دا بوسہ دینا بھی ادا ہے صفا مروہ کرنا بھی ادا ہے سعی کرنا بھی ادا ہے پتھر مارنا بھی ادا ہے. ساتھیاں اداواں دی اللہ نے میرے بندیاں دیاں اداواں تو اپنا لے رضا میری حاصل ہو جاوے
میرے بندیاں دی اداواں تو اپنا لے، تو اپنا لے میرے بندیاں دی اداواں اپنا کھا تے بیٹھ کے آندا سا نا اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ انہاں بندیاں دی راہ تے چلا جنہاں تے تیرا انعام ہویا، ہن میری بارگاہ چ آ گیا تے او انعام یافتہ دی اداواں بنا تے میرا قرب مل جاوے، میرے انعام یافتہ دی اداواں بنا تے میرا قرب مل جاوے گا۔ کتنے مقصد ہو گئے جی؟ ترے۔ چوتھا مقصد جدو بندہ سائی پہ کرتا ہوئے صفا مروہ تے دوڑدا ہوئے، صفا مروہ تے بول دے ایک باری صفا مروہ تے دوڑدا ہوئے، صفا مروہ دی سائی کر رہا ہوئے تے کردیاں کسی دل تے کوشش خیال آوے کہ میں کیوں پیا کرنا، اے میں کیوں پیا کرنا، تے پھر دل وچوں آواز آوے دی کدی ماں بے چین ہو کے تے دوڑی سی، کدی ماں بے چین ہو کے اپنے بیٹے دی پیاس تے بھوک نہ برداشت ہو کے ایتھے دوڑی سی، تے جڑا ایمان دا انہاں دسیا جے صفا مروہ کر لوے پھر ماں دا با حیا بنے گا کہ نہیں، ماں دا با ادب بنے گا کہ نہیں، ماں دا خیال رکھے گا کہ نہیں، جنہیں حج کر لیا اور صفا مروہ دی سائی کیتی اور دل کے اندر آٹومیٹک کے گالے آ جاوے دی کہ اے او مقام ہے ایتھے ماں دی تڑپ سی پروردگار نے قرآن کے اندر حکم فرما چھڑیا ہے ماں دی تڑپ دی ادا ہے یہ میری نشانی، تڑپ کی لیے ماں دی تڑپ ہے ماں دی، اللہ فرماندا ہے میری نشانی ہے، صفا تے مروہ میریاں نشانیاں نے، یا اللہ وجہ کی فرمایا انہوں نے دسنا جاننا میریاں بندیاں تے میریاں بندیاں دیاں اداواں تے تسی عمل کر لو تے میں رب دی رضا مل جاوے، میں رب دی رضا مل جاوے جی۔ تو امام الانبیاء دے غلاموں چار مقصد میں عرض کر دیتے، انہاں چار مقصد بندہ مد نظر رکھے اتھے جاننا ہے انسان اللہ تعالیٰ ذات ایک جیسے لباس، ایک جیسیاں بولیاں، ایک جیسے کردار اتھے ادا کر کے مختلف زباناں، مختلف شکلاں، مختلف کسرا لمحہ کر کسرا چھوٹا، ہر قسم کا بندہ اتھے جنہوں پہنچے ہے، رب نے دسیا کہ دنیا والے ہو میری نگاہ دے اندر میرے بنیادی آئی سی۔ اور پھر اگلا مسئلہ یہ اگر بندہ تھوڑا جا غور کرے جو دنیا تو جانا ہے وہ تو کیڑا لباس ہونا ہے، وہی نہیں ہونا، وہی نہیں لباس ہونا، اے نارے اس موت دی یاد دلائی جا رہی ہے، اس موت دی یاد دلائی جا رہی ہے۔ میرے بندے میری بارگاہ کے اندر حاضر ہو نا، ذرا حاضر ہو کہ آج جیون نے سامنے اندر منظر چیک کر، آئے کوئی بوجھا نہیں، یہ ہے کوئی بوجھا نہیں، کوئی سلائی نہیں، اکثر بنیاں سلائی تے کرائی ہوں نہیں، رام حرام ہے نہیں ہوتا، ارام سلائی تو بغیر ہونا چاہیے، اللہ سے ذات دسنا جاندی ہے اے تیرا مردیاں بھی لباس ہونا ہے، آج اس ذرا تیاری کر لینا آنا میری بارگاہ کے اندر۔ تو امام الانبیاء دے غلاموں اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر دعا ہے پروردگار ہر مومن نہائی دی توفیق عطا فرمائے، اور جنہاں کیتیا پروردگار انہوں نے حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔